اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے فطرہ نکال لے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور رمضان کے دوران بہتر ہے کہ وہ نہ نکالا جائے۔ ہاں، البتہ یہ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ جس وکیل کو اس نے دینا ہو وہ رمضان سے پہلے یا رمضان میں اس وکیل کو قرضہ دے دے، اور جب اس کے اوپر فطرہ واجب ہو تو پھر وہ ان قرض کو بطور فطرت کی نیت سے اسے بخش دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گیہوں یا کوئی دوسری چیز جو فطرے کے طور پر دی جاتی ہے، ضروری ہے کہ اس میں کوئی اور جنس یا مٹی نہ ملی ہوئی ہو، یا اگر اس میں ایسی کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور خالص مال ایک ساعت تک پہنچ جائے اور ملی ہوئی چیز جدا کیے بغیر استعمال کے قابل ہو، یا جدا کرنے میں حد سے زیادہ زحمت نہ ہو، یا جو چیز ملی ہوئی ہے وہ اتنی کم ہو کہ قابل توجہ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ہے کہ اچھی چیز میں مٹی وغیرہ ہے یا اس میں تھوڑا سا گھٹیا مال ملایا گیا ہے، تو اگر وہ بھی علیحدہ کرنا اس کے لیے ممکن ہے تو وہ علیحدہ کر کے دے گا۔ لیکن اگر اس کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے، یا پھر وہ اتنی یا پھر وہ اتنی تھوڑی مقدار میں ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور بھی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عیب دار چیز فطرے کے طور پر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے، یعنی اس کو ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وہ کوئی عیب دار چیز جو ہے فطرے کے طور پر دے رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کو کوئی بھی وہ چیز دینی ہوگی جو معمول کے مطابق، جو ہم پیچھے مثال میں پڑھ چکے ہیں، کہ جو اس وقت کے وہاں کے جس شخص کی کئی اشخاص کا فطرہ دینا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ سارا فطرہ ایک ہی جنس سے دے۔ مثلا اگر بعض افراد کا فطرہ گیہوں سے اور بعض کا جو سے دے تو بھی کافی ہے، یعنی ایک ہی شخص کا دو اجناس میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہاں، گھر کے مختلف افراد کو مختلف اجناس میں تقسیم کر سکتا ہے، مثلا ایک کے لیے گیہوں، ایک کے لیے جو، ایک کے لیے چاول، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی بندے کے دو دو حصے نہیں کر سکتا۔ عید کی نماز پڑھنے والے شخص کو احتیاط واجب کی بنا پر عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید نہیں پڑھتا تو فطرے کی ادائیگی میں ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ہے کہ جس کو فطرہ نہ دے رہا ہے اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ہے کہ عید نماز سے پہلے ہی اس کو فطرانہ دے دیا جائے، لیکن ایک شخص ہے کہ اس نے پتا ہے کہ فطرانہ نماز نہیں پڑھنی، تو پھر جب وہ خود نماز پڑھ کے آ جائے ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص فطرے کی نیت سے اپنے مال کی کچھ مقدار علیحدہ کر دے اور عید کے دن ظہر کے وقت تک مستحق کو نہ دے، تو جب بھی وہ مال مستحق کو دے فطرے کی نیت کرے۔ اگر تاخیر کرنے میں کوئی عقلی وجہ ہو تو کوئی اشکال نہیں، یعنی عقل بھی مان نہیں ہے کہ ہاں بھی یہ تاخیر ہو سکتی تھی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب بھی دے گا اس وقت اسی ٹائم ہی فطرے کی نیت کر لے گا۔ اگر کوئی شخص عید کے دن ظہر تک فطرہ نہ کرے اور الگ بھی نہ کرے، فطرہ بھی نہیں دیا، علیحدہ بھی نہیں کیا، یعنی اس نے فطرہ دیا بھی نہیں، الگ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، تو اب پھر ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر وہ فطرہ دے گا، یعنی رجاء کی نیت سے وہ فطرہ دے گا۔ اگر کوئی شخص فطرہ الگ کر دے تو اسے اپنے لیے اٹھا کر دوسرا مال اس کی جگہ بطور فطرہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اب اس نے ایک فطرہ علیحدہ کر کے رکھا ہے تو اب اس کو ضرورت جو پڑی ہے پیسوں کی، وہ اس فطروں کے پیسوں میں سے اٹھا کے کام کر لے کہ میں اور پیسے وہاں رکھ دوں گا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی بھی اس کی جگہ پر اب پیسے جو نہیں ہے، چونکہ پیسے اس نے اٹھا کر استعمال کرنی ہے، تو اب اس کی جگہ پہ چلو بھی یہ پیسے جو لاتا کہ اس کی جگہ پر میں کوئی اور چیز دے دوں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص کے پاس ایسا مال ہو جس کی قیمت فطرے سے زیادہ ہو، تو اگر وہ شخص فطرہ نہ دے اور نیت کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرے کے لیے قرار دینا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو چیز وہ مال جو دینا چاہ رہا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ فطرے کی قیمت سے زیادہ بن رہی ہے، تو اگر وہ شخص فطرہ نہ دے اور نیت کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرے کے لیے قرار دینا احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں، یعنی وہ اس مال میں سے یہ نیت کر لے کہ اس میں سے کچھ فطرے میں جائے گا اور کچھ ایسے جائے گا، تو یہ پھر کافی نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ کسی شخص نے جو مال فطرے کے لیے الگ کیا ہو اگر وہ تلف ہو جائے، یعنی وہ ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر وہ تلف ہو جائے تو اگر وہ فقیر تک پہنچ سکتا تھا، اس نے فطرہ دینے میں تاخیر کی یا پھر اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی کی ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ اگر فقیر تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی بھی اس نے نہیں کی، تو پھر ذمہ دار نہیں ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ جس نے مثلا گیہوں کو
علیحدہ کرके रखा था कि फ़ितरा मैं उस फ़कीर को दूँगा, ठीक है? अब उस फ़कीर उसने अलहदा किया, अब वो क्या है माल यानी ज़ाया हो गया, उसमें कीड़े लग गए हैं, बिल्कुल बूदार हो गया। अब इसकी 2 चीज़ आती हैं, या तो फ़कीर उसको नहीं मिला और उसने कोताही की है कि उसने हिफ़ाज़त नहीं की। अगर फ़कीर भी मिल सकता था और नहीं मिल और माल को सँभालने में इससे कोताही भी हुई है, तो फिर वो इसका इवज़ देगा, यानी इसके बदले में वो देगा। दूसरा है कि उसको कोई फ़कीर मिल ही नहीं रहा था और ना ही वो किसी फ़कीर तक जा सकता था और उसने कोई कोताही भी नहीं की बल्कि उसकी चीज़ की हिफ़ाज़त की है, लेकिन फिर भी वो ख़राब हो गई, ज़ाया हो गई है, तो फिर उसके ऊपर कुछ भी चीज़ वाजिब नहीं है, यानी फिर वो उसको दोबारा इवज़ नहीं निकालेगा। अगर फ़ितरा देने वाले की अपने इलाके में मुस्तहिक मिल जाए, तो एहतियात वाजिब ये है कि फ़ितरा दूसरी जगह ना ले जाए। अगर दूसरी जगह ले जाए और मुस्तहिक तक पहुँचे अगर दूसरी जगह पहुँचाए और वो माल तल्फ़ हो जाए, तो ज़रूरी है कि उसका इवज़ दे।